اب ہم اپنے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں، الحاد کا تعارف اور الحاد کی تاریخ کے حوالے سے۔ سب سے پہلے ہم الحاد کی تاریخ دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں، اور اسی میں پھر تقسیم و تعارف بھی آ جائے گا۔ اگر آپ انسان کی تاریخ کو دیکھیں، اور یہ نقطہ بڑا اہم ہے، یہ یاد رکھنے کا نقطہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو اینتھروپولوجی جب سے اس دنیا میں انسان موجود ہے تب سے انسان خدا کی پرستش کرتے ہوئے آ رہا ہے۔ جب سے اس دنیا میں انسان نے شعور کی آنکھ کھولی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ 40,000 50,000 سال پرانے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ شاید 75,000 سال ہو گئے۔ یہ مختلف اس بارے میں تھیوریز ہیں اینتھروپولوجی میں یا ایولیوشن تھیوری کے اندر، تو مختلف اس بارے میں نظریات ہیں، لیکن بنیادی نقطہ یہی ہے کہ جب سے انسان موجود ہے تب سے وہ خدا کو، ایک مذہب کو مانتا ہوا آ رہا ہے۔ وہ انسان جس کو ہم ایک مورل بینگ کہہ سکتے ہیں، ایک ریشنل بینگ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ انسان خدا کو ہمیشہ سے مانتا ہوا آ رہا ہے۔ چاہے آپ افریقہ کے جنگلوں میں چلے جائیں، آسٹریلیا کے جنگلوں میں چلے جائیں، آپ ہزاروں سالوں کی تہذیب اٹھا کر دیکھ لیں، ہمیشہ سے انسان کسی نہ کسی فارم میں خدا کو مانتا ہوا آ رہا ہے۔ اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ انسان نے خدا کو سب سے پہلے کس صورت میں مانا، کتنی تعداد میں مانا، کیونکہ بعض جو ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مذہب کا آغاز جو ہے وہ شرک سے ہوا تھا۔ تو یہ ایک الگ موضوع ہے، اس بارے میں ہم انشاءاللہ جب ہم سماجی علوم پر بحث کریں گے تو بات کریں گے کہ مذہب کا آغاز شرک سے ہوا تھا یا توحید سے ہوا تھا۔ یہاں پر بس اتنا نقطہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ جب سے انسان موجود ہے تب سے انسان خدا کو تو مانتا ہوا آ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہزاروں سالوں سے انسان خدا کو مان رہا ہے۔ جو لوگ خدا کو مانتے ہوئے آ رہے ہیں انہیں کہا جاتا ہے تھیسٹ۔ یہ جو تھیسٹ کا لفظ ہے یہ دراصل یونانی زبان کا لفظ ہے تھیو۔ تھیو کا مطلب ہوتا ہے خدا، تھیوس کا مطلب ہوتا ہے بہت سارے خدا یا دیوتا۔ تو تھیسٹ کہتے ہیں خدا کو ماننے والا، اور تھیزم کہتے ہیں جو خدا کو ماننے کا نظریہ جو ہے۔ جیسے ہم عام طور پر دیکھتے ہیں نا، ہندوازم، ازم کا مطلب ہوتا ہے ہندو مت کو ماننے والا، مت جس کو ہم کہتے ہیں۔ سیکولرزم یعنی سیکولر کو ماننے والا، لبرلزم لبرل کو ماننے والا، اسی طریقے سے ہیومنزم انسانیت پرستی کو ماننے والا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ازم ہے دراصل نظریے کو کہا جاتا ہے، اور جب ہم ایتھیزم کی بات کرتے ہیں یا تھیزم کی بات کرتے ہیں تو تھیزم کا مطلب ہے خدا کو ماننے کا نظریہ یا خدا کو ماننا، اور ایتھیزم کا مطلب ہوتا ہے خدا کو نہ ماننا۔ کیونکہ جتنی بھی آپ کی انڈو یورپین لینگویجز ہیں اس میں جو اے کی جو ساؤنڈ ہوتا ہے، آواز ہوتی ہے، یہ نفی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا، پڑھا ہوا ان پڑھ، جانا ہوا انجان، یدھ ایدھ، اور شدھ اشدھ بھی ہم اس طرح سے الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں ہندی زبان میں۔ اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں انگریزی میں، جیسے ریلائبل، ان ریلائبل۔ تو یہ جو حمزہ یا الف کی جو آواز ہے یہ کسی بھی چیز کی نفی کے لیے یا نیگیشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو تھیزم کا مطلب ہے خدا کو ماننا، اور ایتھیزم کا مطلب ہے خدا کا انکار کرنا، ایبسنس آف بلیف ان گاڈ اور گاڈز، خدا یا خداؤں کو نہ ماننے کو ہم ایتھیزم کہتے ہیں۔ تو ہزاروں سالوں سے انسان خدا کو مانتا ہوا آ رہا تھا، جنہیں ہم تھیسٹ کہتے ہیں یا تھیزم کہتے ہیں۔ اور پھر کچھ لوگ ایسے آئے جنہوں نے کہا کہ نہیں، شاید اس بارے میں کچھ کنفیوژن ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ شک اور شبہ پیدا کر دیا اس معاملے میں۔ انہوں نے کہا کہ بھی خدا ہو سکتا ہے، اور شاید ایسا ہو کہ خدا نہ ہو اور یہ ہمارے اپنے تخیل کی پیداوار ہو۔ تو اس طرح سے انہوں نے اس ایک بدیہی حقیقت کے اندر ایک ایسا عقیدہ جو ہزاروں سالوں سے چلتا ہوا آ رہا تھا، کہ ایسی ریئلٹی جس پر انسانوں نے کبھی بھی اختلاف نہیں کیا، اس میں انہوں نے اختلاف کیا اور اس میں شک کیا۔ ایسے لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ بھی خدا ہو یا نہ ہو، انہیں کہا جاتا ہے ایگنوسٹک۔ اس کے بعد تیسرے وہ لوگ آ جاتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ماڈرن ایج کے اندر یہ لوگ آئے تھے، اور ان کو کہا جاتا ہے ایتھیز، جو خدا کا انکار کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو تین قسم کیسی ہو گئی، یعنی اگر آپ مذہب خدا کو ماننے یا نہ ماننے کے حوالے سے دیکھیں، پہلی قسم آپ کی آ جاتی ہے تھیزم، پھر آ جاتی ہے ایگنوسٹسزم، اور تیسری آ جاتی ہے آپ کی ایتھیزم، خدا کو ماننا، خدا کے بارے میں شک کرنا، اور تیسری کیا آ گئی، خدا کا انکار کر دینا۔ اب جب آپ ایتھیزم کی بات کرتے ہیں تو ایتھیزم کے بھی تین آپ کہہ سکتے ہیں کہ لیولز بن جاتے ہیں، یا ملحدین کی تین اقسام بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جو ایتھیسٹ ہوتی ہے، جن کا یہ کلیم ہوتا ہے، یعنی پازیٹیو کلیم ہوتا ہے کہ خدا نہیں ہے۔ یہاں پر شاید آپ کو یہ کنفیوژن ہو کہ جو ہم دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں خدا ہے، تو دعویٰ تو اصل میں کسی چیز کے ہونے کا کیا جاتا ہے، کسی چیز کے نہ ہونے کا دعویٰ تو نہیں کیا جاتا۔ لیکن میں آپ کو اس کو کلیئر کروں کہ ایک تو ایتھیسٹ وہ ہوگا نا کہ جو آپ کو کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے خدا ہے یا نہیں مجھے نہیں معلوم، لیکن ایک ایتھیسٹ کیا کہہ رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس اتنے آرگیومنٹس موجود ہیں
میرے پاس ایویڈنسز موجود ہیں، میرے پاس دلائل موجود ہیں اس چیز کو ماننے کے لیے کہ خدا نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے آپ سے، یعنی آپ کو خدا کے انکار کے لیے وہ دلائل پرووائڈ کر رہا ہے. تو اس کا مطلب ایک کلیم ہو گیا نا. وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس اتنے لاجیکل ریزنز ہیں جس کی وجہ سے میں یہ اس نتیجے تک پہنچا ہوں، وہ پہنچے ہیں کہ خدا نہیں ہے. تو اٹ مینس کہ یہ کلیم ہو گیا. تو پہلے ملحد وہ ہیں جو کلیم کرتے ہیں کہ خدا نہیں ہے. دوسرے ملحد وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ خدا ہے یا نہیں ہے ہمیں نہیں معلوم، ہمارے پاس اتنے انف آرگومنٹس نہیں ہیں، ایویڈنسز نہیں ہیں، یا جو ایویڈنسز جو آرگومنٹس ہمیں دیے جاتے ہیں وہ ہمیں کنونس نہیں کر پا رہے کہ خدا ایگزسٹ کرتا ہے. تو اٹ مینس کہ وہ اس بات کے لیے تیار ہیں کہ اگر ان کو ایسے ایویڈنسز مل جائیں کہ جن کی بنیاد پر خدا کو تسلیم کیا جا سکتا ہو تو وہ خدا کو مان لیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ تو وہ خدا کو مان لیں گے اگر ان کے پاس ایسے دلائل آ جاتے ہیں. انہوں نے اپنے ذہن کے اندر یوں سمجھ لیں کہ مارجن ایک رکھا ہوا ہے کہ ہم خدا کو مان سکتے ہیں، لیکن ہمارے پاس وہ کہتے ہیں کہ ایویڈنسز نہیں ہے کہ ہم خدا کو تسلیم کریں. تیسرے وہ لوگ ہیں جو ایتھیسٹ تو ہیں، یعنی خدا کو تو نہیں مانتے، لیکن وہ ایتھیسٹ ہونے کی جن کی وجہ ہے کوئی لاجیکل ریزننگ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی آرگیومنٹس نہیں ہے، بلکہ وہ صرف اور صرف اس وجہ سے ایتھیسٹ ہیں کہ ان کے پیرنٹس ایتھیسٹ ہیں، ان کا انوائرمنٹ میں ان کو ایتھیزم ایز اے کلچر مل گیا. کیونکہ اس وقت آپ ویسٹ میں دیکھیں تو وہاں پر تو پوری نسلیں اب گزر چکی ہیں نا جو کہ ایتھیسٹ ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ تیسری قسم ہم کہتے ہیں جو کہ جن کا ایتھیزم لائف اسٹائل ہے، وہ کسی نظریے یا کسی عقیدے کی بنیاد کے اوپر، کسی ریشنیلٹی کی بنیاد کے اوپر ایتھیزم کو فالو نہیں کرتے ہیں، ایتھیزم کو نہیں مانتے، بلکہ صرف اور صرف لائف اسٹائل کی بنیاد پر وہ ایتھیزم کو مان رہے ہوتے ہیں. تو یہ تین آپ کہہ سکتے ہیں کہ ملحدین کے شیڈز ہو گئے. جیسے ہم مسلمان میں ہم بہت ساری ٹرمز یوز کرتے ہیں نا، ایک تو ہوتا ہے مومن یا مسلمان، پھر اس کے بعد ہم یوز کرتے ہیں منافق ہے، فاسق ہے، گمراہ ہے. کہنا نہیں چاہیے کسی کو، لیکن بہرحال ہم استعمال کرتے ہیں اس طرح کی ٹرمز. تو بالکل یہ بھی اسی طرح کی ٹرمز ہے کہ ایتھیسٹ وہ ہے جو کلیم کر رہا ہے، جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ خدا نہیں ہے، اور اس کے بعد ایگنوسٹک کہہ رہا ہے کہ خدا ہے یا نہیں مجھے نہیں پتہ، یا مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا. اور لائف اسٹائل وہ ہے جو اس معاملے میں کبھی پڑھا ہی نہیں ہے، اس نے کبھی اس چیز کو سیریس ہی نہیں لیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تین طرح کے تصورات ہمیں، یا تین طرح کے شیڈز ہمیں ملحدین کے بارے میں ملتے ہیں. اور جب کبھی ہم ملحد سے بات کر رہے ہوں تو ہمیں یہ بات پہلے جج کر لینی چاہیے کہ وہ کس شیڈ کے اندر یا کس قسم کے اندر آتا ہے. آگے چل کر ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے پچھلے کورس میں ملحدین کے حوالے سے یا الحاد کے حوالے سے کیا پڑھا تھا، اور پھر ہم الحاد کی کچھ نہ کچھ تاریخ بھی تھوڑی سی ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں.